بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو بدلوا نعمت اللہ جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ اور اتارا اپنی قوم کو دار البوار ہلاکت کے گھر جہنم میں یصلونہا جس میں وہ داخل ہوں گے وبئس القرار اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے وجعلوا للہ اور ٹھہرا لیے انہوں نے اللہ کے لیے اندادن شریک لیضلوا عن سبیلی تاکہ وہ گمراہ کرے اس کے راستے سے قل آپ کہہ دیجئے تمتعوا فائدہ اٹھا لو وَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بے شک تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے آمنوا جو ایمان لائے یقیموا الصلاۃ جو قائم رکھے نماز وَيُنْفِقُوا اور خرچ کرے مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا سرا وعلانیہ پوشیدہ اور ظاہری طور پر من قبل اس سے پہلے ان یأتی یوم کہ آ جائے وہ دن لا بیع فیہ جس میں سوداگری نہ ہوگی ولا خلال اور نہ دوستی پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی ثابت قدمی کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا کے اندر بھی ثابت قدم رکھتے ہیں قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھیں گے اور حشر کے میدان میں بھی اللہ جل شانہ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت مضبوط بات سے مراد کلمہ توحید و رسالت ہے فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ اور آخرت سے مراد قبر کی منزل بھی اور حشر بھی آگے جتنی منازل ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ظالموں کو وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللہ اپنی حکمت اور مسلک کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اب آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکوں کے شکوے کا ذکر فرمایا ہے اور ان کی شرک کی تردید فرمائی ہے اور ساتھ ساتھ اہل ایمان کو ترغیب دی ہے کہ وہ دو چیزوں کی پابندی کریں ایک نماز کو قائم رکھیں اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے تبدیل کر دیا اللہ کی نعمت کو کفرن ناشکری کے ساتھ کفر کے ساتھ کفران نعمت انہوں نے کیا انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اس کا شکریہ ادا کرتے لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کریں انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور انہوں نے اپنی قوم کو اتارا ہلاکت کے گھر ظاہر بات ہے وہ خود تو گمراہ تھے سیدھے راستے سے ہٹ چکے تھے اور ساتھ اور لوگوں کو بھی انہوں نے اپنے راستے
اور دوسرے راستے کی طرف لگا دیا، جس طرح وہ گئے اسی طرح اپنی قوم کو بھی جہنم کی طرف لے گئے۔ اب الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا اس کے مخاطبین کون ہیں، جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر کے ساتھ تبدیل کیا، کفران نعمت کیا جنہوں نے، یہ اولین مخاطبین قریش مکہ ہے۔ یہی قریش مکہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی مخالفت کی اور شرک کی حمایت میں یہ پیش تھے، آگے تھے یہ، تو یہی لوگ تھے قریش مکہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے قریش مکہ ہی مراد لیتے ہیں کہ اس سے مراد قریش مکہ ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، پھر وہ نعمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگلے صفحے پہ آ رہا ہے، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو انہوں نے تبدیل کیا۔ تو اس کی بہت ساری توجیحات مفسرین کرام نے فرمائی۔ بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی یہ عظیم الشان نعمت تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد قرآن کریم عظیم الشان جو اللہ کی کتاب ہے یہ مراد ہے۔ تو قریش مکہ نے ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کی، قرآن کی بھی ناقدری کی اور نبی کی ذات کی بھی ناقدری کی۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس نعمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم کعبہ کا متولی بنایا تھا، اور حرم کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو عرب میں مانوس کر دیا تھا، لإیلاف قریش۔ تو پورے عرب کے اندر پورے عرب میں ان قریش کو مانوس کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ موسم سرما یا گرما میں تجارت کے لیے سفر پہ جاتے تو لوگ ان سے مانوس تھے۔ اور یہ عزت اور مقام ان کو کس وجہ سے ملا؟ اس حرم کا متولی ہونے کی وجہ سے ملا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان ان کے اوپر نعمت تھی، لیکن اس کی بھی انہوں نے ناقدری کی اور انہوں نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ان پر اللہ نے کی ہیں، لیکن انہوں نے ناشکری کا راستہ اختیار کیا ہے، کفران نعمت کی ہے۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مادی نعمتیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہیں، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلمان، مادی نعمتیں اللہ نے ہر ایک کو دی ہیں۔ لیکن اہل ایمان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ ایک قرآن کریم کی نعمت ہے اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ یہ نعمتیں اہل ایمان کے حصے میں آئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مراد توحید اور ایمان لیتے ہیں کہ اس سے مراد توحید اور ایمان ہے۔ توحید اور ایمان ان کے پاس آیا تھا لیکن انہوں نے انکار کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا اور انہوں نے ناشکری کی۔ اور بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ اس نعمت سے مراد انسان کے اندر وہ صلاحیت بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ یہ اللہ کی فطرت سلیمہ ہے کہ اس نے جس پر ہر انسان کو پیدا کیا، فطر الناس علیہ، جس پر ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، نو مولود بچہ، وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر آگے انسان جو ہے اس فطرت کو خراب کر لیتا ہے اور ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی مشرک بن جاتا ہے، تو یہ اپنی صلاحیت کو پھر خراب کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ساری نعمتیں ہیں جو ان سے مراد لی جا سکتی ہیں، اور قریش مکہ نے ان تمام چیزوں کی کیا کی؟ ناقدری کی، ناشکری کی۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، اور انہوں نے اتارا اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر، ہلاکت کے گھر۔ خود تو گمراہ تھے اور ساتھ اپنی قوم کو بھی وہ لے ڈوبے۔
جہنم جہنم میں یصلونہا جس کے اندر وہ داخل ہو. تو ظاہری بات ہے جب ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو پھر جہنم کے اندر جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ بدر کے مقام پر ان بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور اسی طرح احد کے مقام پر بڑے بڑے سردار ائمۃ الکفر وہ مارے گئے تھے. تو اب یہ جو کفار لڑتے تھے یہ تو اپنے وقار اور اپنی عزت کے لیے لڑتے تھے، لیکن جو ان کی پیروکاری کرنے والے، ان کی تابعداری کرنے والے لوگ تھے تو وہ ان کے راستے پہ چلے تو جو ٹھکانہ ان کا بنا وہی ٹھکانہ انہوں نے اپنے لیے بھی بنا لی. جہنم یصلونہا جہنم ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، وہ بئس القرار اور وہ برے ٹھکانہ ہے، برے ٹھہرنے کی جگہ ہے. وہاں پر کسی گھڑی کسی کو سکون نہیں ہوگا، بلکہ ہر آن اور ہر گھڑی اس کو دکھ اور تکلیف بھی پہنچے گی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا اور انہوں نے اللہ کے لیے اندادا شریک ٹھہرا لیے. اندادا ند مد مقابل کو کہتے ہو، اللہ کی ذات کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ عبادات میں، اور نہ ہی صفات میں، بلکہ وہ تن تنہا ہے. اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لی. اور ان کا مقصد کیا ہے ان شریک ٹھہرانے کا؟ لیضلوا عن سبیلی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، اس کے راستے سے گمراہ کرے. خود بھی گمراہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کے راستے سے گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے. قل تمتعوا آپ کہہ دیجئے فائدہ اٹھاؤ، فإن مصيركم إلى النار بے شک تمہارا لوٹنا وہ جہنم کی طرف تم نے لوٹ کر آنا ہے. تو یہ ایسی ہے جیسے ڈاکٹر مریض کو کہا کہ آپ جو ہے نا پرہیز نہ کرو، آپ کی موت آنے والی، بس پرہیزی کرتے رہو نا، اب آپ کی موت آنے والی. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ تم نے کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا نا، کفر اور شرک کرتے رہو، ناشکری کرتے رہو، ناقدری کرتے رہو، ایمان نہ لاؤ. قل تمتعوا دنیا کی عیش و عشرت کے سامان سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، فإن مصيركم إلى النار تم نے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جانا بلکہ تم نے جہنم کی طرف آنا ہے، تمہارے ٹھکانے ہی وہی ہے. فإن مصيركم إلى النار جہنم کی طرف تم لوٹ کر کے آؤ گے. اور پھر فإن مصيركم إلى النار میں نے تم کو مہلت دے کے رکھی. اللہ تعالیٰ کا قانون امہال اور تدریج ہے نا، لیکن جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ میں ان کو مہلت دیتا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میری پکڑ کیا ہے وہ سخت ہے. مہلت دیتے رہتے ہوں، جب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہوں. اور مہلت دینا یہ اللہ کے لیے کوئی لازمی بھی نہیں ہے، اللہ چاہے تو فوراً گرفت کر لے، فوراً پکڑ لے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے. فإن مصيركم إلى النار. تو اب یہاں تک مشرکوں کا تذکرہ تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ترغیب دی. قل لعبادی الذین آمنوا آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے کہ تمہارے ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں. ان ایمان کے تقاضوں کو اگر تم پورا کرو گے تو تمہیں مکمل فلاح اور مکمل کامیابی ملے گی. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز کو قائم رکھنا. نماز جو ہے دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز ام العبادات المقربہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی چیز وہ نماز ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر کے نام خط لکھا تھا کہ میرے نزدیک سب سے اہم چیز وہ نماز ہے. جو جس نے نماز کی حفاظت کی تو وہ دین کے باقی شعبوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہو، جس نے نماز کو ضائع کر دیا تو وہ باقی دین کو بھی ضائع کرنے والا ہو. تو نماز ایسی چیز. تو فرمایا وہی یقیم الصلاۃ کہ ایمان والے کیا کریں؟ ایک کام نماز کو قائم رکھیں. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور دوسرا یہ کہ اس میں سے خرچ کریں جو ہم نے ان کو دیا. اس میں اللہ نے بتا دیا کہ انسان کا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں. یہ روزی جتنی بھی ہے انسان کے پاس، رزق جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا اللہ کا دیا ہوا ہے.
اللہ ہی نے صلاحیت دی اور انسان نے کمایا اور اللہ نے پھر انسان کو مجازی مالک بنا دیا. لیکن آج دیکھو تو یہ انسان حقیقی مالک سمجھ کے اس مال کے اوپر بیٹھ گئے. مما رزقناہم، اس میں سے جو ہم نے ان کو روزی دی. خرچ کریں. تو اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو. اگر اللہ اس طرح کہتے تو یہ بھی درست تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے دیا اللہ کا مال، لیکن اللہ نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر زکات ہے تو 40واں حصہ ادا کرو، عشر ہے تو 10واں اور 20واں حصہ ادا کرو، اور اس کے بعد قربانی ادا کرو، اور اسی طرح صدقہ فطر ادا کرو. تو فرمایا مما رزقنا، تھوڑا سا انسان خرچ کرتا ہے تو انسان کے ذمے سے فرض وہ ساقط ہو جاتا ہے، فرض سے بری ہو جاتا ہے، واجب سے بری ہو جاتا ہے. لیکن جب سب کچھ اپنے پاس رکھ لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کے اندر بخل آئے گا، اور بخل کے نتیجے میں جب یہ خرچ نہیں کرے گا تو پھر تباہی آئے گی. فرمایا وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس کے راستے میں خرچ کرو، سرًّا وَعَلَانِيَةً، وہ سیدھا طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر. تو جہاں پر ضرورت ہو لوگوں کو ترغیب دینا تو وہاں پہ پھر ظاہری طور پر مال کو خرچ کیا جائے، اور جہاں پہ جس طرح کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر پھر وہ سیدھا طور پر مال کو خرچ کیا جائے. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو یہ بھی اچھا ہے، وان تخفوها، اگر تم ان کو پوشیدہ رکھو، وتؤتوها الفقراء، اور فقیروں کو دو، فهو خير لكم، تو یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے کہ اس کے اندر ریاکاری نہیں. من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کے کہ آ جائے ایسا دن، لا بیع، جس دن سوداگری نہ ہو. دنیا کے اندر تو انسان کاروبار کر لیتا ہے، اور کاروبار کرتا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نفع کمانا. تو دنیا کے اندر تو اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ آخرت کا دن ایسا ہوگا جس کے اندر کوئی خرید و فروخت نہیں ہو. کیوں انسان یہ کہے کہ میں اب نیکیاں خرید لوں، میں اب نمازیں خرید لوں، میں اب روزے خرید لوں، میں اب زکات کا ثواب خرید لوں، میں اب قربانی کا ثواب خرید لوں، تو قیامت والے دن انسان کچھ بھی نہیں کر سکے. جو کچھ کمانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی زندگی انسان کو دی. اس دنیا کے اندر جو کچھ کرنا ہے آخرت کے اندر اسی کا اجر ملے گا. اگر آخرت کے اندر کوئی بندہ کہے کہ میں اب کسی سے نمازیں خرید لوں، روزے خرید لوں، زکات کا اجر خرید لوں، تو یہ نہیں ہوگا. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ ہی کسی کو دوستی کام آئے. تو دنیا کے اندر تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو دوست کر جاتے ہیں، دوستی کی وجہ سے حل ہو جاتے ہیں. اگر دوستی کی وجہ سے حل نہ ہو تو سفارش کی وجہ سے حل ہو جاتے. لیکن فرمایا قیامت والے دن آخرت میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی. دنیا کی دوستی کیا ہے؟ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. آج کی دوستیاں یہ کل دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. الاخلاء یومئذ، آج کی دوستی، بعضهم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہو جائیں گے. الا المتقین، ہاں وہ دوستی جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ دوستی انسان کو کام آئے گی. الا المتقین، تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ قائم رہے گی. تو یہ جو متقین ہوں گے یہ ایک دوسرے کی پھر سفارش کریں گے اور ایک دوسرے کو جہنم سے بچانے کی بھرپور یہ کوشش کریں گے. تو فرمایا لا بیع فیہ ولا خلال، نہ اس میں خرید و فروخت ہوگا اور نہ ہی دوستی ہوگی. کچھ چیز بھی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ انسان کو اپنے اعمال کام آئے. اللہ جل شانہ نے شریعت کا علم اور عمل. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ